صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ آج کے دن میں نمازیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھ کے اس دن کو قیمتی اور رحمتوں کا گویا خزینہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکتیں ہیں۔ علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، احادیث میں کثرت سے ان کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اوراد وغیرہ کا تمام تر جو وقت ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر صرف کیا کروں گا، تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس میں بھی کچھ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھتے رہنے کی اپنے دنوں میں اپنے وقت میں کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ہو جو ہم مختص کر لیں، اور وہ مختص کر کے وہ وقت نکال کر وہ وقت معین کر کے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے بھی درود پاک پڑھنا برکتیں حاصل کرنے کا یقیناً ذریعہ ہے، لیکن اہم کاموں کے لیے ہم نے اپنے وقت کو معین کیا ہوتا ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ایسی نصیب ہوں گی کہ جو کام ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پھنس جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، درود پاک کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اویس بھائی ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، انشاءاللہ کلام بھی ان سے سنیں گے اور تلاوت بھی ان سے سنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ جی اویس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید سے سورہ قریش ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کا کچھ تعارف اور ترجمہ مختصر تفسیر بھی سنتے ہیں۔ سورہ قریش زیادہ صحیح قول کے مطابق مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ
ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ قریش اس سورت کا نام کیوں ہے؟ قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کے بجائے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ یہ 2 الگ الگ علاقے ہیں، 2 الگ الگ ملک ہیں، ان کے نام ہیں، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور حرمت کرتے تھے کیونکہ یہ حرم کے رہنے والے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں، مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ اس شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات دنیا اور آخرت میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں ہے۔ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں ہے کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے مگر انہیں کل عدم قرار دے دیا گیا، یہ کچھ نہیں۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ایک کعبہ معظمہ کے رب، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک حیثیت عطا فرمائی ہے، رب العالمین جل وعلا کی ربوبیت کی نسبت ان کی طرف کرنی چاہیے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ عز و جل انہی سے کلام بھی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ، ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ، ارے مانگ، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تمہیں ان کو بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن، سرور مدینے میں بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن، سرور مدینے میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، رے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت میرے دل سے نکالو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، یا رسول اللہ، اے کاش پھرا جائے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را پھر سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا را پھر سرکار مدینے میں، آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے
خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آیا ہے پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو اس میں طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو مجھے بلا لو یا رسول اللہ مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو گوخار و گنہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا
سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو سرکار مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے ہم سب کا بھی ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے، اپنی عرض رکھی جائے کہ ہمیں مدینے بلا لیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے پیچھے ہمارے دل کے سچے جذبات بھی عطا فرمائے۔ تو یقین کریں اس مانگنے میں، اس تڑپ میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی تڑپ اور سچی لگن نصیب فرمائے، اپنی محبت، اپنے پیاروں کی محبت، ان اعمال کی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ رشتوں کی اہمیت ہے۔ میں سلسلے میں آنے سے پہلے اس کی تیاری جب کر رہا تھا تو مختلف مضامین اس عنوان پر جو لوگوں نے لکھے ہیں وہ نظر سے گزرے اور دیکھا کہ کس طرز پر اس موضوع کو لکھا جا رہا ہے یا اس موضوع کو نبھایا جا رہا ہے یا نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو جو ایک طرز تحریر نظر آیا وہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اس لفظ کو لے کر رشتہ داری، رشتوں کی اہمیت یا رشتے، اتنے تکلیف دہ الفاظ یا اتنے تکلیف دہ جملے لکھے ہیں کہ بندہ پہلی عبارت پڑھے تو اس کو یہ ہو جائے کہ آگے مجھے مضمون پڑھتے پڑھتے، یعنی پہلی عبارت میں اس کو چند افراد ایسے سمجھ میں آنے لگے کہ یار میرے رشتہ داروں میں یہ افراد شامل ہیں، اور اس کے بعد جب مضمون وہ کمپلیٹ کرے تو جو رشتہ دار پہلی عبارت پڑھ کر سمجھ میں آیا تھا یا نظر میں آیا تھا یا جس کی طرف ذہن گیا تھا، بندہ وہ مضمون پڑھنے کے بعد اس بندے سے متنفر ہی ہو جائے۔ اللہ لکھنے والے اس طرح سے بھی لکھ رہے ہیں، لیکن قرآن، حدیث، شریعت اسلامیہ، ہمارا اسلام رشتوں کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کو نبھانے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے اس پر ایک پازیٹیو گفتگو کی جائے، اور قرآن و حدیث اس کی اہمیت کو بیان ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس رشتے کو پیدا فرمایا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل احادیث میں کیا بیان ہوا ہے اس کو بھی ہم سنیں گے، سمجھیں گے۔ عدنان چشتی بھائی کی طرف چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ حضور اس پر گفتگو کریں کہ رشتوں کی اہمیت اسلام کس طرح بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اسلام نے جو رشتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اس کو ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے معاشرے کا انداز کیا تھا، لوگوں کے نزدیک رشتوں کی، تعلق کی کیا اہمیت تھی، کس انداز میں لوگ اس کو لیتے تھے۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے جو تعلقات ہیں وہ تعلق یوں کہہ لیں کہ دائمی طور پر ہو، جس کے اندر بندے کا بعض اوقات اختیار ہوتا ہے اور بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، کسی بھی انداز میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، اسلام اس تعلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ تعلق جس انداز میں جیسا ہے اس کے ویسے ہی حقوق، پابندیاں اور دوسرے آدمی پر جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ احکامات اسلام کے اندر، دین کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں بعض افراد وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا نسبی تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دیگر جو رشتہ دار ہیں، اس طرح کے بعض افراد وہ ہیں جن کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری نہیں ہوتی، نسبت اپنا یوں کہہ لیں کہ خاندانی تعلق نہیں ہوتا، خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر استاد ہے، ٹھیک ہے، بندے نے اس سے پڑھا ہے، اکتساب فیض کیا ہے، کچھ حاصل کیا، ایک تعلق بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام اس تعلق کی کتنی قدر کرتا ہے، اور اس تعلق کے اعتبار سے استاد اور شاگرد دونوں پر کچھ چیزیں لازم کر رہا ہے جو ایک یوں کہہ لیں خوبصورتی کا اور معاشرے کے اندر امن، سکون، سلامتی کا اور بندے کی خود کی زندگی کے اندر ایک اطمینان اور ٹھہراؤ کا پیغام دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک وہ شخص جو ہمارے گھر کے ساتھ آ کر گھر لے لیتا ہے، جسے ہم پڑوسی کہتے ہیں، اس کے ساتھ نہ تو کوئی نسبی تعلق ہے، اگر نسبی تعلق ہے تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور بڑھ جاتی نبی پاک صلی اللہ، اور پھر وہ آپ کے ساتھ مسلمان بھی ہے، یعنی اسلام کو ماننے والا بھی ہے، اب اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں جو ہے وہ پڑوسیوں کی تقسیم فرمایا کہ ایسا پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس پر 3 حق ہیں تمہارے، یہ 3 طرح سے تمہارا حقدار ہے، تم پر جو ہے وہ 3 طرح سے اس کے معاملات جو ہے وہ دیکھنا لازم ہے۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے، حق کے پڑوس ہے اس کا، دوسرا وہ مسلمان ہے، اس لیے مسلمان ہونے والا حق ہے، اور تیسرا وہ رشتہ دار ہے۔ تو صلہ رحمی کے اعتبار سے یوں یہ ایک پڑوسی 3 طرح سے جو ہے وہ اس پر، ایک مسلمان کے دوسرے پر 3 طرح سے حق ثابت ہوتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس پر 2 حق ہیں، تم پر اس کے 2 حق ہیں۔ فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پڑوسی ہے، دوسرا مسلمان ہونے کا حق ہے۔ تو یوں اسلام نے، اور ایک تیسری تقسیم نبی پاک علیہ السلام نے وہ ارشاد فرمائی کہ جو صرف اور صرف پڑوسی ہے،
بقیہ جو دو تھے رشتہ دار اور اسلام، اس کے اندر بندہ شریک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بھی حق بیان فرمائے۔ تو یوں ایک تعلق، بلکہ جب ہم سفر کرتے ہیں کوئی بندہ مسابہت ہمارا ساتھ اختیار کرتا ہے، اسلام اس ساتھ بیٹھنے والے کے بھی ہمیں حقوق بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک تعلق، جو وقتی تعلق کچھ دیر کا قائم ہوا ہے، اسلام اس کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اب آپ جو چاہیں کریں، نہیں، اسلام نے ان کے درمیان بھی یہ جو تعلق قائم ہوا ہے کچھ دیر کا، اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو یوں اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کے، لوگوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو قائم رکھنے کا، ان کو دائم رکھنے کا جو ہے وہ ذہن دیتا ہے، اور ایسی چیزیں جو ان تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں اسلام نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں اجنبی ہیں، لیکن جب ان کے درمیان ایک شادی کے بعد، نکاح کے بعد ایک تعلق قائم ہوا، تو اب اسلام نے اس کو نبھانے کا بھی حکم دیا، دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اور ایسی چیز کہ جو اس رشتے کو بلا وجہ ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہی ہے، طلاق، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے نا، وہ طلاق ہے۔ اور پھر بلا وجہ اگر ہو تو پھر اس کی مذمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز، اسی طرح آپ دیکھیں اولاد کا اور والدین کا تعلق ہے، اسلام نے اس تعلق کو قائم رکھنے کی بھی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور ایسی چیزیں کہ جو اس تعلق کو خراب کرنے والی ہیں، یعنی اولاد کی طرف سے نافرمانی یا والدین کی طرف سے ظلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا۔ اولاد کو حکم ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری کرے تاکہ یہ تعلق قائم رہے، اور والدین کے لیے حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، برابری کرے، مساوات رکھے، ظلم زیادتی نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ موجود تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اس کے پاس، اس نے بیٹے کو بوسہ دیا اور گود میں بٹھا لیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص کی بچی دوڑتی ہوئی آئی، تو اس نے اس کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی اولاد کے درمیان مساوات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، ایک کام، ایک انداز اپنے بیٹے کے ساتھ جو اختیار کیا وہ بیٹی کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے تم نے اپنی اولاد کے ساتھ برابری نہیں کی، مساوات نہیں کی۔ تو اسلام رشتوں، تعلقات کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے، یہ باقی بھی رہے، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ ایک ایسا شخص، آپ رشتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے رشتہ دار تھے، تعلقات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اچانک کچھ عرصے کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں، اس شخص کی پہلے والی کیفیت دیکھیں اور بعد والی کیفیت دیکھیں آپ۔ جیسے پودے بغیر پانی کے مرجھا جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات آدمی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد بھی تھی، والدین بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ سب کے سب دنیا سے چلے جائیں اور آدمی تنہا رہ جائے، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب اس کو احساس ہو رہا تھا بہت سارے لوگ، بلکہ بعض اوقات کوئی ایک رشتہ بھی ختم ہو جائے نا، یوں ظاہری طور پر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، یہ صدمے کا محسوس کرنا کسی کے چلے جانے پر، یہ اسے پکار کے رشتوں کی اہمیت ہی تو بتا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی تھا جو تمہارے لیے تھا، جس سے تمہارا کوئی تعلق تھا، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے بعد سرہانے کھڑا کر کے یا پاؤں کی جانب کھڑا کر کے اب اس کے حقوق معاف کروائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اب انتقال کے بعد حقوق معاف کروانا، وہ کرے گا نہیں کرے گا، یا اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کا ایک الگ بیان ہے۔ لیکن جس کو آپ انتقال کے بعد حقوق معاف کروا رہے ہیں، ایاز بھائی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی زندگی میں جس کے اب حقوق آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو یا آپ حقوق معاف کروا لو، اس کی زندگی میں اس کو کہتے کہ بھائی ابھی یہ ہے رشتہ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرو، محبت کرو، ان کا ادب کر لو، ان کی تعظیم کر لو، یہی زندگی وہ بھی اچھی گزار لیتا، اور ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی بھی عمر میں برکت رہتی۔ بے شک، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بلکہ عدنان بھائی یہ فرما رہے تھے بات، تو بسوں کا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں خالد بھائی،
ایسا بھی جو وہ کیا نام ہے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تنہائی کی وجہ سے اور رشتوں کی قربت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جب وہ دوری پیدا ہوتی ہے تو بس اوقات نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں اور کئی دیگر امراض میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی اہمیت ہے رشتوں کی، اپنوں کی کتنی اہمیت ہے، اور بندہ ان کے درمیان آ کر کتنا ریلیکس محسوس کرتا ہے، کتنا سکون محسوس کرتا ہے، کتنا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو یقیناً ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ انتقال کے وقت پھر جو ہے وہ اس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ معاف کروائے جا رہے ہیں حقوق، تو وہ حقیقت ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دنیا میں جب تک وہ حیات ہوتا ہے تو اس کے معاملات کو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن جو ہی انتقال ہوتا ہے تو پھر اسے کندھے پر سوار کر لیتے ہیں، پھر جب وہ اسے تعظیم کے جو ہے وہ مقام پر لے آتے ہیں، پھر بلندی کے مقام پر لے آتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی زندگی میں ہی جو ہے وہ اس کا احترام، اس کی تعظیم کو جو ہے وہ بجا لاتے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے، تو کس قدر اچھا ہوتا۔ اور اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک نظر سے گزری خالد بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے نسب کا علم سیکھو، اپنے نسب کا علم سیکھو تاکہ تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، یہ نسب کا علم سیکھنا یہ رشتوں میں محبت کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے رشتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اپنے نسب کا ایک تحفظ، اس کو یاد کرنا، اس کو سیکھنا، یہ رشتوں میں محبت کا سبب ہے۔ دین اسلام کو یہ کس قدر پسند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور خود رشتہ، جی اس کے لیے لفظ جو ہے وہ عربی میں رحم استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی عمومی طور پر ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں، اور جو رحم ہے یہ میرے نام سے مشتق ہے، جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گویا کہ یوں بیان فرمایا کہ کس انداز میں رشتے کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے یہ مشتق ہے، رحمان سے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے کہ جو اسے ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ کتنی زبردست جہاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا معاملہ ہے، وہاں اس کے توڑنے پر، اس کے ختم کرنے پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے اللہ اسے کاٹے گا۔ بے شک ایک شرح اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے برکت کو اٹھا لے گا۔ یہ رشتہ داری ختم کرنے کی یا توڑنے کی ایک بڑی نحوست ہے۔ عمران بھائی کی طرف آنا چاہوں گا۔ عمران بھائی، کسی نے ایک جملہ کوٹ کیا جو بڑا ہی پیارا تھا، کہا کہ رشتوں کی حفاظت باغ میں لگے نازک پھولوں کی طرح کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں بھی جب سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو خالد بھائی ایک جملہ پڑھا، بڑا اچھا لگا کہ رشتوں کی حفاظت ایک گلاب ہے جس کی خوشبو بندہ ساری زندگی محسوس کیا کرتا ہے۔ بلکہ یہ جو حدیث مبارک ذکر کی نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریسرچ میرے سامنے آئی، اس کے اندر بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے اوپر تحقیق کی گئی کہ جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، 70-80 سے زیادہ جن کی عمر ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں غور و فکر کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی میں اپنے رشتوں کو نبھانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے رشتہ نبھانے سے عمر بڑھتی ہے، تو آج کی سائنس، آج کے جو ریسرچر ہیں وہ اس کو مانتے ہیں اور باقاعدہ تحقیق کر رہے ہیں کہ واقعتاً جو بندہ رشتوں کو نبھاتا ہے، رشتوں کی پاسداری کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بینگ اے مسلم کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ہمارے پر حقوق کیا ہیں۔ کیا بات۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ظاہری ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سلسلہ نسب کا نہیں پتہ ہوتا، ہمارے دادا کون ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے سوال کروں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، غور کریں کہ کیا آپ کو آپ کے پردادا کا نام یاد ہے؟ پردادا کے اوپر جائیں تو پھر کیا ان کا نام یاد ہے؟
پھر اس سے اوپر جائیں تو کیا ان کا نام یاد ہے؟ کئی لوگ اس کے اندر بڑے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ قابل ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر تک اپنی پشتیں یاد ہوا کرتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، اور اسلام نے یہ ایک بہترین طریقہ دیا ہے. دیکھیں زندگی اگر نبھانی ہے تو دکھ ہو یا غم ہو، خوشی ہو یا غم ہو، کچھ بھی ہو، ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت لازمی طور پر پڑا کرتی ہے. اگر خوشی ہے بندے کو تو لازمی طور پر انسان کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی سے اپنی خوشی کو شیئر کرے. اگر غمی کے اندر ہے تب بھی اس کو کسی انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی غم کو اس سے شیئر کرے. اور جب انسان اپنے رشتوں کو نبھاتا ہے تو یہی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو خوشی غمی کے وقت میں کام آیا کرتے ہیں، سہارا بنا کرتے ہیں، ساتھ دیا کرتے ہیں. اور اگر ایسا ہو کہ مجھے صرف اپنے ہی حقوق چاہیے، میں نے دوسروں کی کوئی خیال نہیں کرنا، دوسروں کا ہی خیال کی حقوق کی کوئی پاسداری نہیں کرنی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بڑا پیارا ایک اصول ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، کہ آپ عزت دیں اور عزت لیں، حقوق دیں اور حقوق لیں. آپ کسی کے حق کو ادا نہ کریں، آپ کسی کی شادی میں جائیں نہیں، آپ کسی کی غم میں شامل نہ ہو، اور پھر آپ کے گھر پہ وقت آئے اور پھر آپ کہیں کہ پورا خاندان اٹھ کر میرے پاس آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کسی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بندے کی عادت تھی کہ کسی کی خوشی یا کسی کے غم کے بارے میں سنتا نا تو اب ملنے نہیں جاتا اس کے پاس، لیکن ایک کرسی بھجوا دیتا کسی کے گھر، کسی کے ہاں کچھ بھجوا دیتا. لیکن انتقال پر اس کی عادت بیان کی گئی کہ جس کا کسی کا انتقال کا سنتا تو ایک کرسی بھجوا دیتا اس کے گھر میں. جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں کوئی نہیں آیا، بہرحال گھر کے باہر کرسیوں کا رش لگا ہوا تھا. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ جیسی اس کی عادت تھی ویسے ہی لوگوں نے اس کے ساتھ بھی رویہ رکھا. اگر کوئی چیز چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا کیا جائے، میرے ساتھ بھلائی کی جائے، میرے رشتہ دار بن کر رہیں، جو ایک کانسیپٹ میں اپنے ذہن میں رشتہ داری کا لے کر بیٹھا ہوا ہوں، تو جو کانسیپٹ آپ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کانسیپٹ شاید دوسرے بھی لے کر بیٹھے ہوں. جو آپ کو طلب ہے وہ اس کی رسد بھی ہے کہ نہیں ہے، جو چیز چاہیے وہ آپ پرووائڈ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور جو بات میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ کچھ لکھنے والے، کچھ بولنے والے جب رشتوں پر کلام کر رہے ہیں، رشتہ داریوں پر بات کر رہے ہیں، تو ان کا انداز یہ ہے کہ وہ اصل میں رشتوں سے، رشتہ داروں سے بدظن کر رہے ہیں. اس کی جو ایک وجہ مجھے سمجھ میں آئی مدنی چینل کے ناظرین، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں پر کلام وہ کر رہے ہیں جو ہمارے کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ کیا، جی، یا ہم رشتوں پر وہ کلام کر رہے ہیں جو ہم نے کسی کے ساتھ کر دیا. یہ وہ ہیں جو ہماری اپنی ذہنی سوچیں ہیں، جو ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں، اپنی فلسفی ہے ہماری کہ مجھے یوں کرنا چاہیے تھا، اس کا جواب یوں آنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیا تھا تو بہتر جواب یہی تھا جو میں نے دے دیا. یہ ساری وہ ہیں جو ہمارا اپنا دائرہ ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنی عقل کام کر رہی ہے. ذرا یہ سوچئے کہ میں کس دین کا پیروکار ہوں، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے لکھنے والے، بولنے والے ذرا سوچیں اور لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اسلام جو ہے یہ رشتے نبھانے کا، گھروں کو بسانے کا، لوگوں میں محبت پھیلانے کا درس دیتا ہے. رشتہ داری پر بات چل رہی ہے اور اس کو نبھانا چاہیے، کیسے نبھایا جا سکتا ہے، اس کو نبھانے کے لیے کہاں تک جانا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ایک آیت کریمہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے. احسان کے تفسیر میں یہ بیان کیا گیا، اس کے معنی میں یہ بیان کیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ اگرچہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی رکھے پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ احسان کا ایک معنی بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار آ رہا ہے تو کچھ لے کر ہی آئے، جب اس کے یہاں جا رہے ہیں تو وہ کچھ اچھا ہی کھلائے. تو اگر یہی سوچ رہے گی اور خود سے آگے نہیں بڑھیں گے، حقوق کا مطالبہ رہے گا، ادائیگی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، تو مزید ہمارے معاملات میں بگاڑ
بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سوچیں اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں اسماء اطاریہ سے بول رہی ہوں. سب سے بڑھ کر سب سے پیارا رشتہ وہ رشتہ ماں باپ کے ساتھ کا رشتہ ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. پلیز اس رشتے کو اہمیت دیجیے گا. انشاءاللہ اس رشتے کی برکت سے سب رشتے صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو انسان کا قائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بہاف پر آگے رشتے قائم ہوتے ہیں. اور یہی لوگ یعنی ہمارے والدین ہمیں رشتوں کی اہمیت سکھاتے ہیں, ہمیں قدر سکھاتے ہیں اور ہمیں سکھانی چاہیے. بالکل اچھی بات کی. اس رشتے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور اس کو محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے. ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. جو ایمان کی حالت میں گئے رب العالمین اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. مزید خالد میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا. آج کا ماشاءاللہ اکارڈنگ ٹو یور ٹاپک کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض رشتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے نزدیک ہمارا سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ہر مسلمان سے بھائی چارگی کا ہے. ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے. اگر واقعی اپن اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں امن و سکون ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم کو ہدایت نصیب کرے, دنیا کو چھوڑیں, ہم اپنے گھر میں بھی اپنے سگے بھائی بہنوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. روپیہ پیسہ جائیداد کے چکر میں ایک دوسرے کا قتل تک کر دیتے ہیں. آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں, خبریں آتی رہتی ہیں, ماں کو مار دیا, بہنوں کو مار دیا, باپ کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہدایت نصیب فرمائے. ان بیوقوف قاتلوں سے کوئی پوچھے کہ ان کو مار کر تجھے جائیداد ملی یا جیل کی کالی کوٹھی ملی. ماں باپ کا رشتہ سب سے اہم اور لائق تعظیم ہے, جن کی طرف محبت سے دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کہ میرے ناخوان بھائی ہیں, ان کو اگر یاد ہو تو نعت کا یہ شعر ضرور سنائے کہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری بات کی شاہ صاحب آپ نے اور بڑے دنوں بعد کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے عمر میں اور علم میں, اخلاص میں, معاملات میں بھلائی نصیب فرمائے. بہت اچھی جانب توجہ دلائی اور ہم معاشرے میں اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے, حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے اور رشتے کاٹے بھی جا رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ قتل و غارت گری تک نوبت آ رہی ہے, اس کی وجہ کی طرف آنا پڑے گا. عمران بھائی کیا کہیں گے کہ اس طرف بندہ پہنچ کیوں رہا ہے, قتل و غارت گری تک نوبت کیوں آ رہی ہے؟ مین ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داری کو اگر نبھانا ہے تو بغیر قربانی کے رشتہ داری نہیں نبھائی جا سکتی. بغیر قربانی کے رشتہ داری نہیں نبھائی جا سکتی. سیکریفائز کرنا پڑے گا. کبھی مال کی قربانی دینا پڑے گی, کبھی وقت کی قربانی دینا پڑے گی, کبھی آپ کو اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑے گی. قربانی آپ کو دینا پڑے گی, اس کے ساتھ آپ رشتہ داری کو نبھا سکیں گے. اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر رشتہ داری نہیں نبھا سکتے آپ. لہٰذا اگر آپ انسان اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے جذبات کی بھی قربانی دیں, اپنے مال کی قربانی دیں. اور ہمارے اسلام نے تو ہمیں اس کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے. جیسا کہ سب سے بہترین صدقہ جو بیان کیا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے, سب سے افضل صدقہ کون سا ہے, حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے. ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا کہ جس کو اس کی امید ہی نہ ہو, ایسے بندے کو جو ہے وہ صدقہ کرنا اس پر, رشتہ دار پر, یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. اسی طرح ہم زکوٰۃ کے مصارف بیان کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کو بیان کرتے ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں
تو उसमें डबल सवाब मिलता है। एक तो ज़कात देने का सवाब मिलता है और दूसरा सिला रहमी का सवाब मिलता है, रिश्तेदारी निभाने का सवाब मिलता है। लिहाजा कुर्बानी देना पड़ेगी आपको। और हम जो आपने ये बात इरशाद फरमाई खालिद भाई कि ये नौबत क्यों आती है कत्ल व गारत गरी पर, बात यही होती है कि मामूली सी चिंगारी से जो है वो आग लग जाया करती है। सही। छोटी सी बात से खानदान में झगड़ा शुरू होता है और वो बसा औकात नस्लों तक जाया करता है। दो भाइयों का मामला मुझे पता चला कि दोनों भाई आपस में दस्तो गिरेबान हो गए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, हाथापाई दोनों भाइयों के अंदर हो गई। अच्छा, उसकी वजह क्या पता चली? वजह सिर्फ इतनी पता चली कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि भाई मुझे पानी पिला दो। उसने कहा कि मैं नहीं पिलाता, सामने कूलर पड़ा, खुद पी लो तुम जाकर। उसने मना कर दिया, बड़े को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मारा और दूसरा भी, छोटे वाला भी बर्दाश्त ना कर सका, फिर आपस में दोनों के अंदर लड़ाई हो गई। हालांकि ये पानी पिलाना, इस्लाम ने तो इसके फजाइल को बयान किया है, बड़ी फजीलतें, बड़ा सवाब है पानी पिलाने का। एक तो इस तरफ नजर नहीं है और दूसरा ये कि ये जो पानी ना पिलाने पर झगड़ा हो गया ना, ये सिर्फ एक पानी ना पिलाना इसका रीजन नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होगी, एक जो है पूरी तारीख होगी, बहुत सारे असबाब होंगे कि कभी कुछ हो गया होगा, दिली दिल में रखा हुआ होगा, कभी बयान नहीं किया होगा, और कभी कुछ हो गया होगा, घर के अंदर कोई बात बुरी लग गई होगी, उसको दिल में रखा होगा, लेकिन जब इजहार हुआ तो इस तरह हुआ कि आपस के अंदर झगड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम ने इसका तरीका भी बताया है, जिससे इख्तिलाफ है डायरेक्ट उसके पास चले जाएं कि यार आपकी ये बात मुझे बुरी लगती है या मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो अगर गलती है, देखिए कामयाब इंसान की अलामत ये होती है, निशानी ये है कि जब गलती करता है तो मान लेता है और गलत फहमी होती है तो उसको दूर कर दिया करता है। तो ये दोनों तरीकों पर अमल करें, फिर आप देखें कि रिश्तेदारियां कैसे निभती हैं और फिर लोग आप पर, आपके रिश्तेदार आप पर जान निछावर करेंगे। आप उनके थोड़ा काम तो आए। देखें ये खून जो है ना जोश मारता है। क्या बात, ये खून का रिश्ता जोश मारता है और जिंदगी में कभी भी जोश मारता है। ये दोस्त अहबाब भी अच्छे होते हैं, वो भी काम देते हैं, लेकिन रिश्तेदारियों को निभाना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहां दीगर चीज़ों की फजीलतों को बयान किया है, खुद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी की फजीलत को भी बयान फरमाया है। हमारे इस्लाम ने इसकी तरगीब दिलाई है। घर वाले हों, अब रिश्तेदारों की फिर कैटेगरी बनती है कि किस रिश्तेदार का हक मुझ पर कितना ज्यादा है। हमारे इस्लाम ने इसको भी बयान किया है, अल अक़रब फल अक़रब, जो ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा उसका जो है वो रिश्ता, उसके हुकूक ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद जो ज्यादा करीब होगा उसके हुकूक उससे ज्यादा होंगे। लेकिन एक बात याद रखें, आपने जो बात कही खालिद भाई कि कत्ल व गारत गरी तक ये नौबत जाती क्यों है? देखें, मुआसरत सबबे मुनाफरत हुआ करता है, यानी करीब होना, जो बंदा जिसके ज्यादा करीब होता है उससे नफरत ज्यादा हो जाया करती है, लड़ाई हो जाया करती है। मुझे वो शेर याद आ गया जो हमने किसी किताब में दौरे तालिब इल्मी में पढ़ा था कि सअतलुबु बुअदद्दार यानकुम लितक़रबू, कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं ताकि तुम्हारे करीब हो जाऊं। बंदा कहता है करीब, दूर होकर करीब कैसे होगा? करीब होंगे तो जाहिरी तौर पर बंदा करीब नजर आएगा, लेकिन ये शायर कहता है कि सअतलुबु बुअदद्दार यानकुम लितक़रबू, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं ताकि तुम्हारे करीब हो जाऊं। क्या बात। बतस्कुबु आइना यद्दुमुअ लितजमुदा, और मेरी आंखें इसलिए आंसू बहाती हैं कि ताकि वो जम जाएं, आंसू उनके खत्म हो जाएं। तो बात ये है कि रिश्तेदारों के अंदर लड़ाई झगड़े ज्यादा इसलिए भी होते हैं कि वो करीब ज्यादा होते हैं, उनके साथ मिलना जुलना ज्यादा होता है। तो ये है कि कभी कभार मिलें और अच्छा मिलें। बाज खानदान के लोग कहते हैं कि यार बस कभी कभार मिलते हैं ना, दिलों में इज्जत बाकी रहती है। रोज ही किसी के घर जाते रहें तो वो जो है इज्जत को कम कर दिया करता है। तो बहरहाल ये है कि हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारी को निभाना है तो कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी आगे तक जाएगी भी। लेकिन रिश्तेदारी निभाने में हमें नाजायज़ कामों के अंदर रिश्तेदारों का हमें साथ नहीं देना, जायज़ कामों में ही साथ देना है। और जब आपके रिश्तेदार आपको देख लेंगे कि वाक़अतन ये अल्लाह वाला है और नाजायज़ कामों की वजह से हमारे साथ नहीं होता, एक वक्त आएगा कि रिश्तेदार आपके साथ खड़े होंगे। कदर करवाएंगे तो कदर होगी,
जी یہ بھی ایک بات ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی طرف بھی آئیں گے. چاہے وہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی صورت میں ہو یا ویسے ہی معاشرتی پرسپیکٹو میں ہو, تو بندے کی قدر اس کے اعمال سے بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اور عدنان بھائی سے انشاءاللہ اس پر کمنٹ لیتا ہوں, اس کے بعد مزید کال شامل کرتے ہیں. عدنان بھائی, بعض افراد نا جب رشتہ داروں میں اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے چھوٹی موٹی, تو صلح کرواتے وقت ایک جملہ کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ جملہ اچھا ہے کہ بھئی جہاں 4 برتن ہوں گے وہاں کھڑکیں گے بھی, آواز بھی آئے گی. کیا کہیں گے؟ بعض چیزیں جو ہے نا وہ خالد بھائی انسانی فطرت میں سے ہوتی ہیں. یعنی کسی بات پر غصے کا آ جانا یہ فطرت میں سے ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا خلاف فطرت بھی بات ہو میرے پاس, یا یوں کہہ لے کہ بعض چیزیں خلاف شریعت کسی کے سامنے کی جائیں اور پھر بھی بندے کو طیش نہ آئے, تو اسے تو بڑا مذموم قرار دیا گیا ہے روایات میں, حدیث مبارکہ میں. لیکن جو توجہ والی اور برداشت والی بات ہے نا وہ اس غصے کے بعد والی ہے. طبیعت کا مطلب یوں کہہ لے کہ طیش میں آ جانا یہ تو طبیعت کا تقاضا تھا. اب جو اگلا کام ہے نا وہ میرے اختیار میں ہے, چاہوں تو میں اس کو نافذ کر دوں. پیالہ مطلب بندہ کسی کے منہ پر مار دے, غصہ آیا اس لیے میں نے مار دیا. بھائی غصہ آنا تو تھا فطرت, لیکن یہ جو پیالہ مارنا تھا نا اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی, یہ فطرت نہیں تھا. اسی پر تو اجر اور ثواب ہے. یہ جو کڑوا گھونٹ آپ نے پینا تھا اسی پر تو بشارت ہے ثواب کی اور نوید کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی, تو اسی کو تو برداشت کرنا تھا. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ دل بڑا کرنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ جہاں 4 برتن ہو وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں, تو دلوں میں بات نہیں رکھنی چاہیے. یعنی بات آئی گئی کر دے بندہ, ہاں جی. اور اس کو یوں بھی کہہ لے کہ حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین شخص کی, بہترین مسلمان کی جو حضور علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمایا وہ ایسا شخص ہے جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. تو ایسے شخص کو بہترین فرمایا. تو وہ یہی ہے کہ بات چیت ہوئی, بس جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے نا ڈھلوان سے اوپر سے نیچے کی طرف, تو بہتا ہی چلا جاتا ہے. بات ہوئی ختم ہوگی. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو کینہ بنا لے, دل کی جو ہے وہ یوں کہہ لے اس کے دل کے اندر رکھ لے اور اس کو مرض بنا لے اور پھر اس طاق میں رہے کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں اس کو سزا دوں, اس کا برا کر دوں, اس کا نقصان کروا دوں, اس کے گھر چوری کروا دوں, ڈاکہ ڈلوا دوں اور کوئی اس طرح کا کام کروا دوں. نہیں, بات ہوئی ختم. بندہ مومن کو صاف دل ہونا چاہیے اور صاف دل رہنا چاہیے. زخم پرانے ہو جائیں تو وہ ناسور بن جاتے ہیں. بالکل باتیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کو آپ جمع کرتے رہیں دل میں کرتے رہیں, اور کہیں آپ کا جملہ ایسا تھا جس سے میرا دل زخمی ہو گیا, آپ کی بات سے میرا بہت دل دکھا ہے. اب وہ جو دل دکھا ہے نا وہ آپ نے دکھا کے ہی رکھا ہے, نہ اگلے سے جا کے بات کرنی ہے, نہ اس کو کلیئر کرنا ہے, نہ اتنی وسعت آ رہی ہے کہ اس کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں. اس کو دل پر ایک بوجھ کی طرح رکھ لیا, پھر وہ بوجھ بڑھتا گیا. اس کی وجہ سے جب پھر دم گھٹنے لگا, جب سمجھ نہیں آ رہا, سوچ کا کچھ نہیں پڑ رہا, پھر غلط فیصلے کی طرف چلے گئے. نتیجتاً کیا ہوا, نقصان کس کا ہوا, اس کو دیکھ لینا چاہیے. اپنے اخلاقیات میں سمجھداری میں رہنا چاہیے. اگر سمجھداری سے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ رہے گا. رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, اس کو بچانے کے لیے, نبھانے کے لیے, ساتھ لے کر چلنے یا چلانے کے لیے ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہوگی. اپنی ایفرٹ ہماری یہاں بہت ویلیویبل ہے اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اپنی بات کو سنبھالیں, نبھائیں, رشتے ہیں قدر کریں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مزید کال لے لیتے ہیں آپ کی. ماشاء اللہ عز و جل. آج کا رشتوں کی اہمیت کا موضوع ہے. یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے روح کا رشتہ, ایک ہوتا ہے خون کا رشتہ, ایک ہوتا ہے انسانی رشتہ اور ایک ہوتا ہے منہ بولا رشتہ. تو ان میں کیا فرق ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ آج کل تو رشتوں کے حوالے سے منہ بولی بہن بن جاتی ہے, منہ بولی آنٹی بن جاتی ہے, خالہ بن جاتی ہے, یہ بنا لیتے ہیں رشتے. تو اس طرح رشتے بنانا درست ہے؟ اپنی سگی خالہ پریشان ہے, حاجت مند ہے, اس کو پوچھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو رشتے منہ بولی خالہ ہے تو منہ بولی بہن ہے, تو اس طرح کے رشتے بھی ہوتے ہیں. اور ایک رضائی رشتہ بھی کہا جاتا ہے. تو ان رشتوں کا بھی فرق بتا دیجئے, اور اس طرح کے جو رشتے آج کل قائم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. جنید اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جنید بھائی, بہت پیاری باتیں آپ نے کہیں اور بہت بڑے
موضوع کی طرف آپ لے کر گئے ہیں اور بہت زیادہ اس پر ڈسکشن ہوگی. بہرحال ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پر, کچھ مبلغین سے بھی اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں. منہ بولے رشتے جو بنتے ہیں نا, ایک تو وہ ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں, ایمانی رشتہ ہے. ہر بندہ جو مسلمان ہے اس سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. پھر منہ بولے جو رشتے آتے ہیں نا, اس میں ایک ہی رشتہ ہے جو آپ ایک کاغذ اور 4 گواہوں کے ساتھ لے کر بنا لیتے ہیں. قبول ہے جی قبول ہے, یہ آپ نے منہ سے بولا اور پھر رشتہ ہو گیا. اس رشتے کو بالکل نبھایا جائے. باقی منہ بولی آنٹی, منہ بولی بہن, منہ بولی باجی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کئی اعتبارات سے اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی شرمناک بھی ہیں, ناجائز بھی ہیں, اور اس کے جو منفی اثرات دیکھنے پڑتے ہیں معاشرے میں, دیکھے جا رہے ہیں, وہ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں. اتنی خوفناک ہلاکتوں کی طرف یہ منہ بولی باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے, اور ناظرین ہمارے سمجھ رہے ہوں گے کہ منہ بولے رشتے کبھی کبھار اتنے خطرناک نتائج کی طرف لے جاتے ہیں کہ جن کا سوچا بھی نہیں ہوتا. تو جو رشتہ اسلام نے ہمارا عطا کیا ہے, بنا دیا ہے, اس رشتے کو نبھائیں. اپنے منہ بولے نئے رشتے بنانے سے بہتر یہ ہے کہ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان کو نبھائیں, ان کو سنبھالیں, ان کی قدر کریں. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ جی خالد بھائی دیکھیں, یہ جو منہ بولے رشتے ہیں ان کا تصور جو ہے نا وہ اسلام سے پہلے بھی تھا. لوگ جو ہے وہ کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے, یہ منہ بولا بیٹا ہے, یہ فلاں ہے, اور پھر بعض اوقات اس کی ولدیت بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے. اسلام نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. دیکھیں منہ بولا بھائی اور حقیقی بھائی, صحیح, یہ خود لفظ ہی بتا رہا ہے منہ بولے کا مطلب منہ بولا ہے, اور جو حقیقی بھائی ہے وہ حقیقی بھائی ہے. دونوں کے احکام جدا, دونوں کے جو ہے وہ حقوق جدا, دیگر جو ہے وہ معاملات کے اندر فرق. آپ ایک وہ رشتہ ہے جو اللہ رسول نے بنایا, یعنی آپ کا حقیقی بھائی ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ نے خود سے بھائی بنا لیا. دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آپ ایک حقیقی بھائی کی جگہ منہ بولے بھائی کو کبھی بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دے سکتے. یعنی جیسے کوئی بندہ یہ کہے, کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ حقیقی بھائی سے تو پردہ نہیں ہے, لہذا منہ بولے بھائی سے بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے. حقیقی بھائی کے ساتھ دیگر جو معاملات ہیں تو وہ ایسے ہی منہ بولے بھائی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یا جیسے حقیقی بہن کے ساتھ پیار, محبت, الفت, مودت کا جو حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے وہی کام, وہی, یعنی شریعت نے وہاں تو پردہ ہی نہیں رکھا نا بہن بھائیوں کے درمیان. لیکن اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیتا ہے اور وہ یہ کہے چونکہ حقیقی بہن سے پردہ نہیں ہے اس لیے اس سے بھی پردہ نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی تنہائی میں بات ہو سکتی ہے, جو حقیقی بہن ہے میری, شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی, تو جس کو میں نے بنایا ہے منہ بولی بہن, اس کے ساتھ بھی میں اسی طرح کا تعلق رکھوں, اسی طرح کے معاملات اختیار کروں, تو اس کی شرعاً قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی منمانی کے اندر شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. اگر خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر بندے کو جو ہے وہ اس سے دور ہٹ جانا چاہیے, اور جو شریعت کا تقاضا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. رضائی رشتوں کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو رضائی رشتے, دودھ کے رشتے, یعنی وہ بچے جنہوں نے ایک ہی والدہ کا, ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو, جس کو دودھ شریک بھائی, دودھ شریک بہن بھی کہا جاتا ہے, ہمشیر ہمشیرہ بھی کہا جاتا ہے. تو یوں جو ہے ان کی ہاں بڑی اہمیت ہے, اور ان کی اہمیت یوں بھی ہے کہ وہ چیز, وہ رشتے, وہ تعلقات, یعنی وہ جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے, جیسے حقیقی بھائی بہن ہے, ایسے ہی رضاعت کی وجہ سے, ایک ہی ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوتی. یوں بھی شریعت کے اندر, یعنی جن کی شریعت نے ہمیں پاسداری کو حکم دیا ہے, جس انداز میں پاسداری کو حکم دیا ہے, ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے. خود سے رشتے بنا کر اور پھر ہم یہ انہیں ان کے ساتھ ملائیں جو اللہ رسول کے بنائے ہوئے رشتے ہیں, تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جو رشتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی دینی احکام سیکھنے سمجھنے چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا ادائیگیاں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رشتے ہم بنا رہے ہیں یا جن رشتوں کے بنانے کی طرف آ رہے ہیں, بالخصوص میری مراد یہاں پر رضاعت کے, دودھ کے رشتے ہیں, اگر کوئی یہ قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے متعلق شرعی رہنمائی باقاعدہ لینی پڑے گی,
اور پھر اس میں تفصیل ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں بعض چند ایک کیسز یوں دیکھنے میں آئے کہ ایک بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا لیکن وہ کسی کو بتایا نہیں, بعد میں وہ بڑے ہوئے تو آپس میں اپنی بیٹی کا اسی لڑکے سے نکاح کر دیا جس کو بچپن میں دودھ پلایا تھا. یہ نکاح نہیں ہوا. مزید کیا شرعی احکامات ہیں ان کو جاننے کے لیے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ رضاعت کے رشتے اگر قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تفصیلی معلومات اور احکام سیکھنا یہ ضروری ہوں گے. یہ کام ضروری کیجئے, اور باقی جو چیزیں ہیں اس پر بھی ذرا توجہ فرمائیے, نظر فرمائیے. مزید کال لیتے ہیں. تغیرتار محمد اکرام اتاری مفالکے اکھاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری و ساری ہے, جس کا موضوع رشتوں کی اہمیت, بہت ہی پیارا موضوع ہے, جس میں خالد امیر اتاری مدنی ماشاءاللہ ان کی آمد مرحبا مرحبا, کیا بات ہے, بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. اگر کوئی کسی سے تعلق جوڑنا چاہے تو وہ تعلق نہ جوڑے. تو رشتوں کی اہمیت موضوع ہے, تو ایسے مدنی پھول عنایت فرمائے جس سے پر عمل کرتے ہوئے دوسرا بھی رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تعلق جوڑ سکے. جی انشاءاللہ اس کی طرف ہم آئیں گے اور چاہیں گے کہ تفصیلی گفتگو اس پر ہو. انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیتا ہوں میں, اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اس پر بات کریں گے. مزید کال. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو کسی کا پیسہ مار لیتا ہے وہ کہتا ہے میرا آگے کسی نے مار لیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ ٹھیک ہے جی, میرے گھر چوری ہو گئی تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ میں بھی کسی کے گھر چوری کرتا ہوں. کیا کہیں گے؟ ایسا ہونا چاہیے. اگر حق مار دیا گیا اس کا حق کا مطالبہ ضرور کیا جائے گا, کیوں مارا گیا وہ حق واپس لینے کی بھی کوشش کی جائے گی, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں یہ الاؤ نہیں ہوگا کہ ہم کسی اور کا حق مار دیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد صدام حسین اتاری ہے اور میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کے اختتام پر اگر یہ سلام اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, آنے والے سلام کہتے ہیں پڑھا جائے تو مدینہ مدینہ, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ سلام ہمیں کون سے نعتیہ دیوان سے مل سکتا ہے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. امیر اہل سنت کا کلام ہے, وسائل بخشش سے انشاءاللہ عز و جل یہ مل سکتا ہے. اس کو پڑھ لیجئے, کوشش کریں گے. دیکھیں ویس بھائی کون سا سلام ہمیں آخر میں سناتے ہیں. مزید کال. میں فاطمہ پاک کتل شریف سے عرض کر رہی ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. نعت خان سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں. اے سب گمد والے منظور دعا کرنا. جزاک اللہ خیرہ. مزید. عبدالجبار اتاری خان کو ساجہ سے عرض کر رہا ہوں. خالد سعید اقبال کا عرض ہے کہ میں کوئی کلام کو نعت سنوا دو. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جی, آپ کی بات سن لی گئی ہے, اویس بھائی تک پہنچ گئی ہے. دیکھتے ہیں شامل کیا ہوتا ہے. مزید. میرا نام طالب اتاری ہے اور میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے. آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. آپ کے اس چینل مدنی چینل کو ہمیشہ یاد و بات رکھے. آمین ثم آمین. امین. جزاک اللہ. اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھکنے لگے اور پیچھے سے ایک تھپکی مل جائے تو وہ تھکن دور ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کی ویلیو, آپ کے میسیجز کی ویلیو, آپ کے کالز کی ویلیو مدنی چینل پر نشر ہونے والے سلسلوں کے لیے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل ہمیں دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی دعوت کو بھی عام کیجئے. کوئی پیغام, کوئی بات اچھی لگتی ہے اسے آگے بڑھائیے. مدنی چینل کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں جو رہنمائی یہاں سے مدنی چینل سے مل رہی ہے, جو پیغام آپ کو اچھا لگ رہا ہے, یقیناً مدنی چینل پر ہونے والی باتیں یا مدنی چینل کی دعوت دینا, کیونکہ مدنی چینل پر دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ نیکی کی دعوت ہی کہلائے گا. اس کو آگے بڑھائیے, لوگوں کو مدنی چینل دکھائیے, اور از خود دعوت اسلامی کے ایک شعبے کے آپ رکن بن جائیے, ایک مجلس کے رکن بن جائیے, اور وہ ہے مدنی چینل عام کریں. آپ بھی اس پیغام میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیجئے, لوگوں کو دعوت دیجئے, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی. میرا نام محمد عمار ہے. میں کشمیر کے شہر ضلع باغ سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت خان اسلام بھائی سے یہ ہے کہ آپ مجھے
ना सुना दे लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दुआ करना। माशाल्लाह जी, बहुत सारे कलामों की फरमाइशें हमने कॉल्स के ज़रिए भी ली, मैसेजेस भी बहुत आए हुए हैं। अमीर भाई प्लीज़ जी हमको ये कलाम सुना दें, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती। ठीक है जी, मांगते हो उनका जो मांगता नहीं होने देते। ठीक है जी, बिल्कुल ये कलाम है और गुजरावाला से अर्ज़ की जा रही है, वैसे तो हुक्म ही होगा। ठीक है, मुख्तलिफ़ कलामों की फरमाइशें आ ही रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब नसीब फरमाए। मुझे ये कलाम सुना दीजिए, गुंबद खज़रा पे वो पहली नज़र गई। सुभान अल्लाह। सवालात भी आपके आ रहे हैं, तवील मैसेजेस हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको थोड़े से वक्फे के बाद लेते हैं। अभी जो मुख्तसर मैसेजेस हैं उनको लेते हैं। अच्छा जी, सिलसिला बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह, हौसला अफ़ज़ाई के लिए शुक्रिया। ना नाम लिखा है ना मकाम लिखा है, बहरहाल एप्रिसिएशन थी, बहुत शुक्रिया। अहमद अत्तारी हैं कसूर से, ये कलाम सुना दीजिए, मदीने बुलाना हमें जाने आलम। सुभान अल्लाह। मुझे ये कलाम सुना दें, सुनते हैं कि महशर में अहमद नज़ीर कादरी रज़वी अत्तारी, माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का कलाम सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, साबिर अदील हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से। और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब भाई हैं अमेरिका से और इनका कहना ये है कि आई लव मदनी चैनल। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। माई ग्रैंड मदर इज़ इन हॉस्पिटल, प्लीज़ प्रे फॉर हर। अल्लाह करीम जल्ला वाला उनको जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए, अपनी रहमत की नज़र फरमाए और अमराज दूर फरमाए। नवीद अहमद भाई हैं, इनका कहना ये है कि नात सुना दीजिए, मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी। चश्मा बैराज से हैं कुर्बान भाई, इनका कहना ये है कि आज तो जिंदाबाद वाला कलाम सुना ही दें। जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद। मैं ऐसे सुना सकता था, मैंने यूँ सुना दिया है। और सिलसिले में एक मदनी गुलदस्ता शामिल करते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया रिश्तों की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है, ये सुनते हैं। वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आपकी फरमाइशें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद दोबारा डिस्कशन की तरफ आएंगे। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को प्यार करने वाले रिश्तों से नवाजा। माँ बाप, भाई बहन, नाना दादा वगैरह, ये सब मिलकर एक खानदान की शक्ल बनाते हैं। इंसान अपनों में जो अपनायत महसूस करता है, इसे जिंदगी के किसी मोड़ पर नहीं भूल सकता। ये रिश्ते आपस में दिली जज्बात भी रखते हैं और कभी इख्तिलाफ भी। ये मामूली इख्तिलाफ इन रिश्तों की मोहब्बत के सामने कुछ नहीं, पर इन इख्तिलाफ की वजह से खानदानों में जो दूरियां पैदा हो रही हैं, ये काबिल तवज्जो है और इनके सद्दे बाप की जरूरत है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, इन रिश्तों की अहमियत के हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए। आपस के इख्तिलाफ को दूरियां बढ़ाए बगैर किस तरह हल किया जाए। इन रिश्तों की अहमियत वाकई बहुत ज्यादा है। रहम के रिश्ते कहलाते हैं, यानी कि रहम समझो पेट के रिश्ते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बयान फरमा रहे थे। इस दौरान फरमाया, हर काते रहम यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला हमारी महफिल से उठ जाए। एक नौजवान उठकर अपनी फूफी के यहाँ गया जिससे उसका कई साल पुराना झगड़ा था। जब दोनों एक दूसरे से राजी हो गए तो उस नौजवान से फूफी ने कहा, तुम जाकर इसका सबब पूछो, आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐलान की क्या हिकमत है। नौजवान ने हाजिर होकर जब पूछा तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सुना है, जिस कौम में काते रहम यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, उस कौम पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता।
اور کتنی بڑی بات ہے یہ، جن لوگوں میں یہ بیٹھا ہو کوئی ایسا شخص کہ جو رشتہ داری توڑے ہوئے ہے، دوسروں کے لیے بھی اس کا نقصان ہے۔ اب کسی کا ماں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا باپ سے، تو کوئی بھائی بھائی کی آپس میں ٹھنی ہے، تو کوئی بہن بھائی کی لگی ہوئی ہے، ماں بیٹوں کی، ماں بیٹیوں کی لگی ہوئی ہے، بلکہ دور کے رشتہ دار جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں، ساس بہو یہ بھی رشتہ دار ہیں، میاں بیوی یہ بھی رشتہ دار ہیں، تو یہ چاروں طرف جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ یہ مصیبت آ رہی ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ جو رشتے تو فوراً دیکھو وہ سعادت مندوں کا دور تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان پر کسی نے چون و چرا نہیں کیا، یہ صحابی رسول تھے۔ تو یہ کہ ہم کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور بہار شریعت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے خاندان والا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ تو عدلا بدلی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنائی کہ جو نہیں بھی کر رہا نا اگر کوئی اچھا سلوک، آپ تو اچھے ہیں، آپ اچھے ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ میں اچھائی ہے، اس نے اخلاق ہے، تو آپ سے وہی چھلکے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے جو چاہے کرتا رہے، ہم ہی بھلائی کریں، ہم ہی معاف کریں، ہم ہی یہ کریں، ہم ہی وہ کریں، ہاں جواب یہ ہے جی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم تو اچھائی ہی کریں، اپنی طرف سے اچھائی ہی کر جائیں۔ یقین کریں کہ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور جو جزا دینے والا ہے اسے موت نہیں آنی۔ آپ کی بھلائی کا مکمل بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ برائیاں معاف فرمائے، گناہ ہمارے معاف فرمائے، وہ معاف بھی فرمائے گا، لیکن جو نیکیوں کی جزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ بہرحال ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، لیکن بھلائی اپنی جاری رکھیں۔ آئیے آپ کی فرمائشیں جو آپ نے کی تھی ان پر عمل درآمد کہاں تک ہو رہا ہے، اویس بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کہ ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سور جائے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، صبح طیبہ میں
سے کیسا وہ تڑکا نور کا اب کہاں وہ تاب سے کیسا وہ تڑکا نور کا میں نے چھپ کر کیا خاصا تو دل کا نور کا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو وقت نزا آئے جدو وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا سرکار دی محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل 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 وچ چولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی میں لج پالا لج رکھ لئی میں لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی غم دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے غم دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ اے دیوانے تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے
مدینے میں ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، جس کا ہمیں پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشی شامل ہوئی، آپ کے میسیجز پر موصول ہونے والے سوالات انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ ہوں گے۔ ایاز بھائی کی طرف سوال بڑھانے لگا ہوں، اور جھنگ سے یہ سوال ہے کہ ایک رشتہ دار تعلق توڑتا ہے، بار بار اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، منانے کے باوجود وہ ناراضگی ہی ظاہر کرتا ہے اور تعلق توڑتا ہی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ خالد بھائی اس میں ہمیں اپنا جو عمل ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے عمل میں رضائے الہی پیش نظر ہو نا خالد بھائی جی، تو پھر یہ سوال قائم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جب پیش نظر ہو، اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مطلوب ہو، تو پھر اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو عمومی طور پر جب ہم مفاد پرستی کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے جو ہے وہ جب کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سوچیں جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ آپ اپنا عمل جاری رکھیے، اپنے کام کو جاری رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پانی سے نکال دیا۔ جب نکالا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈنگ مارا، اب وہ دوبارہ پانی میں گیا، آپ نے دوبارہ نکالا، ایسا چند بار ہوا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اس کو نکالتے ہیں، وہ پھر آپ کو ڈنگ مار رہا ہے، تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنی بری خصلت نہیں چھوڑتا تو میں اچھائی کا کام کیوں چھوڑوں، میں اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیوں چھوڑوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھی خصلت والے مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اچھائی کرتے ہیں، وہ بھلائی کرتے ہیں، وہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ایمان والوں کی صفات اختیار کرتے ہوئے ملاتے رہیے، جوڑتے رہیے، حسن سلوک کرتے رہیے، بھلائی کا معاملہ اختیار کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی خالد بھائی بڑی ہی پیاری آیت کریمہ 12:21 کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ چلا جو مسکینوں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو فرمایا یریدون وجہ اللہ خیر للذین، فرمایا یہ بہتر ہے اور یہی کامیاب ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اے کاش اس کے بھلے میں ہمیں اخروی کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ایسا شخص ناکام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رزق میں، عمر میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا، سلوک کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی گلدستے میں آخر میں حدیث پاک بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ کرے اور ہم کریں تو یہ تو بدلہ ہو گیا، احسان تو کہاں ہی کسی کو گیا ہے کہ وہ توڑے پھر بھی ہم جوڑیں، وہ نہ کرے پھر بھی ہم کریں، تو یہی احسان ہے، یہی بلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک اور بھی بین مثال خالد بھائی ہم قرآن کریم کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اس اچھائی کے، اس خیر خواہی کے معاملے کو جاری رکھیں نا، تو اس کی طرف سے جو یہ نفرت کا معاملہ آ رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
کأنہ ولی حمیم۔ تو اگر ہم برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے والے بن جائیں تو پھر ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا کہ اس کو احساس ہو جائے گا اور اس کی یہ نادانی اور غفلت جو ہے وہ گہری محبت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو یوں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور رضا کا اور اجر کا طلبگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تعلقات کس بیس پر قائم کیے جا رہے ہیں؟ وہ بیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا ہوگی تو انشاءاللہ اس میں مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ سوال بڑھاؤں گا، ایک روایت اسی کے حوالے سے ہے، بہت پیاری روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلقات بناتا ہوں، وہ توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک اس طرح کا معاملہ رکھو گے، ایسے ہی کرتے رہو گے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، تمہارا مددگار رہے گا۔ تو ہمیں اس جانب بھی نظر رکھنی چاہیے، اگر میرے رشتہ دار میرے ساتھ میرے حسن سلوک کے بدلے میں میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ آپ کا مددگار پیدا فرمایا ہوا ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے بگڑنے والے کاموں کو جو سنوارتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یوں مددگار موجود ہے تو بندے کی نظر اس طرف ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے اس کام سے کتنا راضی ہے کہ وہ ایک فرشتے کی صورت میں میرا مددگار پیدا فرما رہا ہے۔ تو آپ جو حسن سلوک کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے برے سلوک کی وجہ سے اسے ترک نہ کریں، یہ نہ کریں کہ انہوں نے چونکہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہے لہذا میں بھی ظلم و زیادتی کروں گا، نہ، آپ پر بھلائی، احسان اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی ہی کا حکم ہے، سو آپ وہ کرتے رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی عادت ہے تو آپ اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ رہے ہیں کسی کی عادت کی وجہ سے؟ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اس کے دل میں جو ہے وہ نرمی کو پیدا فرمائے اور یہ جو تعلقات خراب کرنے والا معاملہ ہے اللہ کریم اس کے دل سے نکال دے یہ، اور اپنا جو بھلائی والا معاملہ ہے اس کو اب جاری رکھیں۔ جی، بندہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، جی بالکل، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بسا اوقات بندہ چاہتا بھی ہے تو کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ منفی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی دور کرے، نیگیٹو تھنکنگ کو بندہ دور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ رب سے دعا بھی کرے کہ مولا عمل کرنا چاہتا ہوں، توفیق عطا فرما دے، اس پر ہمت عطا فرما دے، اس کی استطاعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور زندگی آسان بھی ہوگی، رب کا کرم فضل شامل حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر تو مانگے، بھلائی تو مانگے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کریں، مولا میں بندہ تیرا ہوں، محبت تجھ سے کرتا ہوں۔ کئی لوگوں سے، کئی رشتہ داروں سے اظہار محبت کیا ہوگا اور جو رپلائی آتا ہے پھر وہ عجیب سا ہی کبھی کبھار معاملات عجیب سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، اس کا اظہار اپنے مالک سے کیجئے، اس سے سوال کیجئے کہ مولا مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے، اور مجھے ان اعمال کی بھی محبت عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنا یقیناً یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کا، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنے کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عمل کی محبت بھی اپنے رب سے طلب کی جائے، اللہ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا۔ اور رشتے نبھانا جو کہتے ہیں نا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ نے چاہا اس کی مدد شامل حال ہوئی تو بہت ساری مشکلیں جو ہمارے لیے مشکل ہے رب کے لیے کیا ہے، کن فیکون والی شان والا مولا ہے، وہ فرمائے گا کہ ان میں سلو ہو جائے گی، وہ فرمائے گا کہ ان کی قدورتیں دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ جو رشتہ دار اپنوں کی مدد نہیں کرتے، عدنان بھائی، جو رشتہ دار اپنوں کی مدد نہیں کرتے ان پر بھی کبھی کبھار کوئی مشکل آ جاتی ہے اور لوگ استطاعت کے باوجود پھر ان کی مدد نہیں کرتے، تو اب لکھا ہے پھر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسے رشتہ دار کوئی اچھے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس استطاعت تھی اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، اور پھر یوں رشتہ داروں میں دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خالد بھائی، اگر ہم 100 باتوں کی ایک بات ہے،
اگر نیکی کر کے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے چاہیں، نیکی کی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، وہی اجر عطا فرمائے گا، وہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یوں کیا ہے سو میں اس کے ساتھ برا ہی کروں گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر لینا ہے تو جو آپ کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا، اور جو برائی کر رہا آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اجر آپ کا پھر بھی پکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو ہمیں اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے میرا اس سے جو تعلق ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اخلاص کی بنیاد پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کی بنیاد پر ہے۔ تو میں جو شریعت مجھ سے مطالبہ کرتی ہے میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اگر کسی شخص، کوئی بندہ مصیبت میں میرے کام نہیں آیا تھا تو میں یہ نہ کروں کہ اب آج یہ مصیبت کے اندر، یہ آزمائش کے اندر مبتلا ہے، میں مدد کر سکتا ہوں، اس کے باوجود نہ کروں۔ دیکھیں یہ وقت نا آپ پر دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ صحیح، پہلے مثال کے طور پر آپ مصیبت زدہ تھے، پریشان تھے، مثال کے طور پر جب میں غریب تھا تو میرے کوئی کام نہیں آیا جی، تو اب میرے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، سب کچھ ہے، تو اب دوسرا شخص جو ہے وہ اگر غریب ہو گیا ہے، اسے ضرورت ہے پیسے کی، تو اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میرے کام نہیں آیا تھا۔ تو بھائی یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، جیسے آپ پہلے تھے نا اسی طرح دھوپ میں پھرا سکتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ایسا کام ہی نہ کریں، وہ کام کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ میں پھر کر لیتا تو ایسا ہو سکتا تھا، یوں ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ وہ کریں جو اللہ رسول کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ بلکہ 3 شخصوں کے بارے میں ہے، میں اس کے اجمال کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ پہلے بڑا پریشان تھا، کلاش تھا، کچھ پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں مزید کمی کر دی جائے۔ وہ فرشتہ آیا، مزید کمی کر دی، اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھنا ہے میں اس پہ راضی رہوں گا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ فرشتہ چلا گیا، لیکن اس کے شکر کی برکت ایسی نصیب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر مال عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، اتنا مال اس کو ملا کہ اس کے جو جانور تھے وہ پوری بستی میں پھیل گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا، اور اس کے ساتھ جو مزید 2 افراد تھے ان کے پاس بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور اب فرشتہ جس مصیبت میں وہ پہلے مبتلا تھے اس طرح کا روپ اختیار کر کے ان کے پاس آیا کہ دیکھو میں پریشان، تم پریشان حال تھے، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی دور کی تھی، وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ پھر ان فرشتوں نے آ کر اس سے کہا کہ دیکھو تم بیمار تھے، بلکہ فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے یہ مدد کر دو۔ اس نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ فرشتے نے یاد دلایا کہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا تھا، تم کو تمہارا جسم میں داغ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیے۔ نہیں میں تو شروع سے ہی خوبصورت ہوں۔ ایک کو مال دیا تو اس نے کہا کہ جناب میں تو یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، میں تو پہلے سے ہی مالدار ہوں۔ پھر ایک کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں تھا، میرے رب نے چاہا تو مجھے عطا فرمایا، اور وہ چاہے گا تو میرے پاس پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہارا سوال ہے وہ لے لو، سارا کا سارا مال لے لو۔ نتیجہ یہ ہوا مدری چینل کے ناظرین، اس فرشتے نے اس شخص کے پاس یہ کہا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں آزماؤں کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تم اس کو اپنا زور بازو سمجھتے ہو یا اس کو نعمت دینے والے کا ہی انعام سمجھتے ہو۔ جب تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ نعمت وہ ہے جو رب نے عطا فرمائی ہے، وہ چاہے تو لے لے، تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور برکت دیتے ہیں، اس بندے کو اور برکت نصیب ہوئی۔ اور یہ زندگی میں ہوتا ہے، آپ نے کتنے دیکھے ہوں گے جو پہلے تنگ دست تھے پھر فراغ دست ہو گئے، پہلے غریب محتاج تھے، لینے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایام پھیرے اور وہ دینے والے بن گئے، لیکن جب دے کر ان میں ایک تکبر آیا، رونت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پچھلے دنوں کی طرف پھیر دیا، اور پھر جب اب
دوبارہ پچھلے دنوں کی طرف پھرے ہیں تو آپ کو ایسا سہارا نہیں ملتا جس پر ٹیک لگا کر وہ اپنی کمر کو بھی سیدھا کر سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. بندہ اس کا شکر گزار رہے، اس کی بارگاہ میں لو لگا کے رکھے، اس کا تابع فرمان رہے، یقین کریں بہت برکتیں نصیب ہوں گی. جب آپ یہ سمجھنے لگے نا بندہ کہ مجھے جو ملا ہے یہ میرے زور بازو پر ملا ہے. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں میرے پاس مال کی فراوانی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میرے پاس علم ایسا ہے. جب علم ہے تو پھر میرے پاس چیزیں آ گئی. ایک گھمنڈ کا جملہ تھا، ایک فخریہ تکبرانہ اس کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. آگے چل کے دیگر جو اس کے لغزشیں تھیں، جو اس کے گناہ تھے، گمراہیاں تھیں، وہ اور اس قول کا نتیجہ یہ ہوا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اسے اس کے گھر کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگنے کا کیا انجام ہوا. ارشاد فرمایا جاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم والے رب سے تجھے انسان کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اس کی شان ہے، کرم بھی فرماتا ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اس کو نہ ہمارے اعمال کی ضرورت، نہ ہمارے مال کی ضرورت، نہ ہمارے اچھے عمدہ پاکیزہ خیالات کی ضرورت. لیکن اگر ہم اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی سوچ اس کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں، اس کی رضا پر راضی ہونے والے بنتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے وہ نہ صرف ہم دیکھتے ہیں بلکہ دنیا کو نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے. اور کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یہ بات کہی کہ ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. کاش یہ عرض، یہ دعا قبول ہو جائے اور جیسے ہماری بنی ہے وہ بنی رہے، جو عیب چھپے ہیں وہ چھپے رہیں، جو نعمتیں ملی ہیں رب العالمین اس میں اور اضافہ فرماتا رہے. ابھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کن باتوں کے بارے میں ٹپس دے رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر امان اللہ اتاری. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیگامنٹل انجری فار نی جوائنٹ. مدنی چینل کے ناظرین، نی جوائنٹ ہم گھٹنے کو کہتے ہیں، گھٹنے کا جوڑ. اس میں ہمارے پاس لیٹرل لیگامنٹ، میڈیل لیگامنٹ جو ہمارا پٹیل لیگامنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میڈیل لیگامنٹ ہے، ٹھیک ہے، میڈیل سائڈ پہ، لیٹرل لیگامنٹ لیٹر سائڈ پہ، اور فرنٹل جو ہوتا ہے وہ پٹیل لیگامنٹ جو سامنے ہوتا ہے. ان کے ٹیئرس، ان کی انجری بعض اوقات اسپورٹس میں ہوتی ہے، فٹ بال کھیلنے والوں کو ہوتی ہے، زیادہ تر سیڑھیاں چڑھنے والے لوگ جو ویٹ بیئر کر کے چلتے ہیں، یعنی کہ مزدور طبقہ جو وزن اٹھا کے سیڑھیوں پہ چڑھے، ان میں زیادہ کامن ہوتی ہے. بائک ایکسیڈنٹس میں، ڈرائیونگ میں، یعنی کار چلتے ہوئے جو ہے نا خدا نہ خاصہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے اس میں، یا ہم چلتے چلتے ہیل پہننے والی جو اسلامی بہنیں ہیں لمبی ہیل پہنتی ہیں، وہ چلتے چلتے جی سیڑھی سے پاؤں سلپ ہوا، گھٹنا مرا، اور اس میں یہ ٹیئرز آتے ہیں. یہ سرجیکل ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں فوراً ایکس رے ہوتا ہے سامنے جیسے انجری ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہوئے. ایٹ اے ٹائم تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جی اس پہ سوزش آ گئی ہے گھٹنا، ہم گھر میں بیٹھ کے اس کوئی اور چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں اس میں، یا ہم اس پہ جو جی کول پیک لگا دیا، جی ہم اس کو ٹھنڈا کیا، کسی نے مشورہ دیا نہیں اس پہ جو ہے نا آپ گرم چیز فوراً لگا دیں. ایسا کچھ بھی نہ کریں. خدا نہ خواستہ ایسے کبھی چوٹ لگتی ہے، یا ہم سیڑھیوں سے سلپ ہوتے ہیں، یا ہم ڈرائیونگ کے دوران کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے نا گاڑی پہ تو آ رہی ہوتی ہیں چیزیں سامنے، وہ باڈی ہم اللہ کے کرم سے صحیح سلامت ہوتے ہیں، پر جھٹکا کوئی آ گیا تو فوراً آپ ایکس رے کرائیں گے. بائک سے بھی ہم گر گئے اور فوراً اس ٹائم جو ہے نا جوش میں اٹھ جاتے ہیں، جی اٹھ گئے فوراً کک ماری بائک کو، گھر پہنچ گئے. گھر پہنچنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے اترا نہیں جاتا اور بالکل گرے جا رہا ہوتا ہے پیشنٹ بالکل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں صحیح بیئر ویٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو فوراً اس میں ایکس رے کرانا چاہیے. ایکس رے کے بعد دیکھیں کہ جی اس میں کوئی ایسی فریکچر تو نہیں آیا، کچھ جوائنٹ میں فریکچر تو نہیں آیا، پٹیلا تو نہیں سلپ ہو گیا، یا
फिर MRI या CT स्कैन की तरफ हम जाते हैं। जो हमारा फैमिली फिजिशियन होता है या इमरजेंसी में कोई डॉक्टर होता है वो इस चीज़ को डायग्नोस करता है कि जी ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है, या फ्रैक्चर है फ्रैक्चर नहीं है, या लिगामेंटल टीयर उसमें बाद में आते हैं जी ये टीयर्स हो गया है। अब टीयर खुदा न खास्ता आ गया है तो उसकी एक रिपेयरिंग होती है, टीयर रिपेयर होता है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ठीक है। मगर एट ए टाइम आपने प्रिकॉशन क्या करनी है, आपने उस ऐसे इस्लामी भाई को, किसी को ऐसे चोट हुई या ऐसी इस्लामी बहन जिसका पाँव स्लिप हो गया, फौरन आपने इस पे वही स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, नीचे कोई सपोर्ट रखनी है ताकि वो हमारा घुटना सीधा रहे, नीचे कोई सपोर्ट रखी, उसके ऊपर पट्टी बांध दी और आप हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे एक्सरे हो या CT स्कैन हो, इनिशियल स्टेज पे ये डायग्नोस्टिक एक टूल है, हम उस पे चेक करते हैं कि जी अब ये चीज़ है खुदा न खास्ता तो हम इसकी रिपेयर की तरफ जाते हैं। ये चीज़ नहीं है कोई बस सिर्फ और सिर्फ जो चोट लगी है, थोड़ी बहुत एब्रूजन है, एडिमा है, तो दवाइयों से सेट हो जाती है। वो एट ए टाइम आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। इसमें बाकी कोई और आप इस पे कोई मसाज फौरन नहीं करेंगे। बाजू का चोट लगती है, 2-4 इस्लामी भाई करीब आ जाते हैं, फौरन उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो उस पे फौरन सोजिश आना शुरू हो जाती है, वरम आना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, टांग को सीधा करेंगे, सीधा करके उसको बिल्कुल स्टेट सपोर्ट देंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, आप उनको हॉस्पिटलाइज कराएंगे। आइए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम बकाया खुले आंख सल्ली अला कहते कहते। ठीक है जी, प्रोग्राम के बकाया हिस्से की तरफ हम आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें दे, दुआएं करते रहना चाहिए जी, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा जी, नात खां इस्लाम भाई से गुजारिश है ये वाली नात सुना दें। सुभान अल्लाह भाई, बहुत सारी नातें हमारी शामिल हुई। हाजी यामीन साहब का मैसेज भी तशरीफ़ लाया हुआ है और उनका कहना यह है कि पंजाबी कलाम सुना दें, रब फरमाया महबूबा। पंजाबी कलाम शामिल हुआ है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मज़ीद शामिल करेंगे। अयाज भाई, सवाल ये है कि अगर हम किसी रिश्तेदार के साथ नेकी करते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं और इस पर भी बुरे हम ही बनते हैं, अब बताएं क्या करें? हमने तो अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की है, ये मेरा एडिशन है। सब्र करें, जाहिर सी बात है। और जैसा कि अभी बयान भी हुआ कि अपने जो नेकी की रविश है, अपनी जो भलाई का अंदाज़ है, उसको आप बरकरार रखें। और यकीनन आप रिश्तेदारों की तरफ से जो मिलने वाला जो ये तकलीफ़ दे अमल है, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अजर है। और अगर वो नाराज़गी का इजहार करते हैं और आप फिर भी उन पर खर्च करते हैं, तो देखिए हदीस पाक के अंदर तो इसको भी फरमाया गया कि अफजल सदका वो है जो नाराज़ रिश्तेदार पर खर्च किया जाए। तो यूँ आपको अल्लाह तबारक व तआला अफजल सदक़े का सवाब भी अता फरमाएगा, सब्र का सवाब भी जो है वो अता फरमाएगा। तो आप जो है वो रविश को जब बहरहाल बरकरार रखें और अल्लाह ताला की बारगाह से अजर हासिल करें, उनकी बातों की तरफ जो है वो ध्यान न दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक अता फरमाए, एहसान की अच्छाई का बदला अच्छाई से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। भारत अपने इस अमल को आप जो है वो तर्क न फरमाए। मैं ये ऐड करूँगा इसके अंदर कि ऐसे लोगों पर तो हमें तरस आना चाहिए कि यार ये मतलब कैसा आदमी है कि इसके ऊपर तो एहसान किया, इसका साथ दिया, मगर ये जो है वो गफलत का शिकार है। ऐसे लोगों पे तरस आना चाहिए। अपनी जो है ना वो वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें आप, यानी आप देखने का अपना जाविया चेंज कर दें, सही, और सोचने के तर्ज को थोड़ा तब्दील कर दें। उन पे तरस आना चाहिए कि यार ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उनके लिए रब से भलाई मांगे, ये मांगे कि जिस तरह हुजूर की दुआ है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन व अरिनल बातिला बातिलन, मौला हमें हक को हक दिखा, बातिल को बातिल दिखा। बंदे के सामने चीजें हो ना और उसका फैसला करना, उसको परखना पड़े। बस औकात सुचका नहीं पड़ता कि ये क्या है, हकीकत समझ नहीं आ रही होती, वो बात होती है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ फरमा रहे हैं। वैसे ये जो इस तरह के अफराद हैं, हम यानी अभी तक जो भलाई करने वाले हैं तो उन्हें भलाई पर बरकरार रखने का कह रहे हैं। हदीस पाक भी यही है, शरीयत का तकाजा भी यही है। लेकिन इनके अपोजिट जो दूसरे अफराद है ना, उनको भी कुछ सोच फिक्र को तब्दील करना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके साथ जो भलाई कर रहे हैं, जो उसने सलूक कर रहे हैं, आपने बदगुमान उन्हीं से होना है,
تکلیف انہی کو دینی ہے، یعنی یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. تو ایسے افراد کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ کچھ تبدیل کریں، کچھ مثبت سوچیں. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے. تو آپ کچھ جو ہے، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی، یہ مطلب بندہ بھلائیوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا. صحیح. یعنی کسی بندے نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ او ہو مجھے تم نے ایکسیڈنٹ سے کیوں بچا لیا، تم نے بہت برا کیا، یا تم نے فلاں وقت مجھے نقصان سے بچا لیا، تم نے بڑا میرا نقصان کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات تو اپنے تئیں وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، غلط فہمی جسے کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو اب وہ کوئی غلط فہمی، کوئی غلط رویہ، کوئی ایسی بات جسے میں غلط سمجھ رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ غلط تھی نہیں، دل میں بٹھا لی، اور اب اس ایک بات کی بنا پر وہ پچھلے حسن سلوک، احسان، بھلائیاں، وہ شادی کروانا، وہ رشتے کے لیے تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے. تو احسان بھی یاد رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کا، اور اپنا ذہن یہ ہرگز مت بنائیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن ہیں. ایسا ذہن محض اپنے خیالات کی بنا پر نہ بنائیں، بدگمانیوں کی بنا پر مت بنائیں، بلکہ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اچھا رکھیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہا ہے، دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہر بندہ جو ہے وہ خود غرض ہو، اس کی کوئی غرض وابستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ خود غرضی کرنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بھی رشتہ دار ہیں، بہت ہیں، جبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ درم برم ہو جائے سب کا سب. تو اس لیے ہمیں اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. جن حضرات کے دلوں میں اس طرح کی باتیں ہیں یا ان کا جو تعلق اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اگر اس طرح کا ہے، ایک لمحے کے لیے غور کریں. صرف جو ہے ڈٹ نہ جائیں اس پر، نہیں جی نہیں میں نے جو فیصلہ کر لیا سو ختم ہے. نہیں، ایک بار پھر سوچ لیں، پھر مشورہ کر لیں کسی سے. ہو سکتا ہے کہیں آپ کی غلط فہمی ہو اور آپ اپنے اچھے دوست سے، اپنے اچھے رشتہ داروں سے آپ بدگمان ہو، حالانکہ وہ زیادتی بھی آپ ہی کی طرف سے ہو. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا اور بہت ساری ڈائمنشنز پر گفتگو ہوئی، بہت ساری باقی بھی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے، سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا بولنے، اچھا سمجھنے، اچھا سننے، اچھا سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کسی سے ہم میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سلسلے کی اختتام میں بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. ایک یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانے کے لیے ذرا سا جھکنا پسند نہیں کرتے، ٹوٹنا پسند کر لیتے ہیں. جھکنا قبول نہیں کرتے، ٹوٹنا قبول کر لیتے ہیں. غور کرنا چاہیے. رشتے وہ ہیں کہ جن سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، زاویہ نظر تبدیل کرنے کی حاجت ہے. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تمہیں بنانا، انہیں نیک تمہیں
اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل